فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن کی چوتھی سورۃ سورہ عصر ہے۔ عن ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ قال ان رجلان من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرأ احدهم على الاخر سورۃ العصر ثم سلم احدهم على الاخر۔ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جب بھی ملتے تو اس وقت تک جدا نہیں ہوتے تھے جب تک کہ ایک دوسرے کو سورہ عصر نہ سنا لیتے تھے اور پھر سلام کر کے سو جاتے تھے۔ تو کتنی اہم صورت ان کے نزدیک تھی سورہ عصر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لو لم ينزل اللہ سوا صورت لکفت الناس، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کچھ بھی نازل نہ کرتے صرف سورہ عصر ہی نازل کرتے تو ان کی لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ تو 3 آیتیں ہیں چھوٹی سورت قرآن کی، والعصر قسم ہے عصر کی کہ انسان گھاٹے میں، والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ تعالیٰ قسم کھا کے بیان کر رہے ہیں کہ انسان گھاٹے میں، انسان سمجھ جن سے انسان تمام انسان۔ اس کے بعد ایکسپٹ آگے فرما جا الا الذین، سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرتے رہے، ایک دوسرے کو حق بات کی جو ہے وصیت کرتے رہے، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے۔ یہ 4 صفات جن لوگوں کے اندر ہیں وہی گھاٹے سے نقصان سے بچے ہوئے۔ تو صرف میں آج آپ کے سامنے جو ہے والعصر، اللہ نے قسم کھائی ہے عصر کی۔ عصر سے کیا مراد؟ عصر سے مراد گزرا ہوا زمانہ بھی ہے، گزرتا ہوا زمانہ بھی ہے، دونوں معنی اس کے اندر، گزرا ہوا زمانہ اور گزرتا ہوا زمانہ۔ اور پھر جو ہے مفسرین نے بہت سارے زمانہ والعصر ہے اور اس کو اللہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اس کی اللہ نے قسم کھائی، پھر عصر کی نماز اس کی اللہ نے قسم کھائی۔ یہ سب معنی اور مفہوم جو ہے ہمارے مفسرین نے بیان کیا ہے۔ تو قسم کیوں کھائی جاتی ہے یہ بھی سوال ہے۔ تو بہت سے لوگ سمجھیں قسم اس لیے کھاتے ہیں کہ اس کی عظمت کے لیے، عظمت کے لیے نہیں، اس کو بطور گواہ کے پیش کرنے کے لیے۔ وہ کیا گواہی دے رہی ہے، وہ کیا شہادت دے رہی ہے، زمانہ کس بات کی گواہی دے رہا ہے؟ زمانہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ انسان گھاٹے میں پڑا ہوا ہے، جو یہ 4 صفات رکھنے والا نہیں ہے۔ تو زمانے کی قسم کیوں کھائی کہ جو ہے اسی میں ہماری عمر ہے، اسی زمانے کے اندر ہماری عمر ہے، ہماری عمر اسی میں ختم ہو رہی ہے۔ تو انسان کا سب سے اہم سرمایہ کیپٹل بولتا نا، کیا کیپٹل لگے سب تمہارے بزنس کو، اصل سرمایہ کیا ہے انسان کا؟ یہ تو عمر ہے، اسی میں سب کچھ کر سکتا ہے۔ ایمان لانا بھی اسی میں ہوگا، ہمارے صالح کرنا اسی کے اندر ہوگا، حق کی تلقین صبر سب اسی کے اندر ہوگا نا۔ اگر عمر ختم ہو چھین لی جائے تو کیا کرے گا انسان؟ کچھ نہیں کر سکے گا۔ کچھ کر سکے گا انسان؟ کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ جو کچھ کر سکتا ہے وہ اسی عمر کے اندر کر سکتا ہے، اور یہ عمر اس کی جو ہے ہر آن ختم ہو رہی ہے، اس کا سرمایہ ہر آن پگھل رہا ہے۔ یہ دیکھو اسٹیٹک نہیں بس ہے ابھی چلو 5 لاکھ لگا کہیں تو سب بینک میں کب بھی نکال لینا، ہمارا بہت بڑا سرمایہ یہ تو ہر آن ختم ہو رہا ہے معلوم۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کے جو ہے تم جلدی استعمال کر لو، عمر ختم ہو جائے گا۔ اگر تم استعمال نہ کرو گے تو یہ جو بیکار چلا جائے گا۔ تو گزرنے والا صرف گزرتا نہیں بلکہ انسان پر بوال بنے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کے انسان کو بیدار کیا ہے کہ انسان گھاٹے میں پڑا ہوا ہے جو اس کو صحیح استعمال نہیں کرے گا۔ تو انسان کا سب سے اہم سرمایہ کیا ہے؟ اس کی عمر ہے،
جو ہر انسان کو اللہ نے دی ہے، اب یہ معلوم نہیں کتنی ہے، معلوم نہیں ہے نا کب ختم ہو رہی ہے، تو جو بھی ہے وہ سمجھو آج ہی ہے، جو اس کو حاصل ہے بس آج ہی سمجھو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سورہ یاسین فرماتے ہیں یا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص کو چاہیے کہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ کل تو پورے آخرت زندگی کو کل سے ثابت کیا جا رہا ہے نا، یوم آخرت کانا ایسے یقین سے آج کے بعد کل آتا ہے، ویسے ہی وہ بھی ولتنظر، دیکھے انسان غور کرے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں جاگ جمع ہو رہا کل کے لیے۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، پھر اور اسی آیت میں اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو بھی کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ تو یہ مضمون میں نے اس لیے انتخاب کیا ہے، آپ جان رہے ہیں کہ جو آج دسمبر کی جو ہے 30 تاریخ ہے، کل 31 تاریخ، کل کی رات کو جو ہے 1 سال ختم ہو جائے گا، 2016 سال ختم ہو گیا، 2017 شروع ہو گیا۔ کیا کیا کرتے ہیں لوگ، دیکھو اس طرح سے جو ہے اس کا 2017 کا استقبال، اس کی وداعی کیا ہوتی ہے، کیا تماشے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، کس طرح سے جو ہے لہو لہب، کس طرح سے جو ہے خرافات منکرات ہوتے ہیں، آپ ذرا دیکھتے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے خود بیان کریں گے جو ہے والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب وما خلق اللہ ذلک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 5 ہے، وہی ہے جس نے سورج کو چمکنے والا بنایا، چاند کو نورانی بنایا، اس کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم جو ہے سالوں کی اور گنتی معلوم کر لو، حساب معلوم کرنے کے لیے۔ وما خلق اللہ ذلک بالحق، اللہ تعالیٰ نے سب جو ہے بیکار نہیں بنایا، مقصد کے ساتھ بنایا، کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا۔ تم نے کھیل تماشا بنا لیا ہے ساری چیزوں کو، سال کے ختم ہونے کو، سال کے آنے کو تم نے کھیل تماشا بنا لیا۔ وما خلق اللہ ذلک بالحق، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا حق کے ساتھ، مقصد سے اس کو بنایا ہے۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھنے والے۔ تو بھائیو جب ہمارا اصل سرمایہ یہ ہے، جب ختم ہو رہا ہے، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے ایک دن بازار جا رہا تھا تو میں نے وہاں دیکھا ایک آدمی کو برف بیچ رہا تھا، برف بیچ رہا تھا۔ پہلے تو کہاں سے جا کے سمندروں سے ادھر کہاں ٹھنڈک ہوتی ہے، وہاں سے برف جمتی تھی، آرٹیفیشل برف نہیں ہوتی تھی نا، آرٹیفیشل ہم جو بنا رہے ہیں برف ویسی کہاں ہوتی تھی۔ جا کے وہ لا کے وہ بیچ رہا تھا اور چیخ رہا تھا، بھائیو میرے حال پر رحم کرو کہ میرا سرمایہ پگھل رہا ہے، بھائیو میرے حال پر رحم کرو میرا سرمایہ پگھل رہا ہے، چیخ رہا تھا۔ اور ان کے ذہن میں والعصر ان الانسان بے شک، قسم ہے زمانے کی انسان گھاٹے میں ہے۔ تو ہمارا سرمایہ حضرت پگھل رہا ہے، ہم سب ہماری عمر بڑھ رہی کیا گھٹ رہی محکار بڑی، جو تھی تمہارا اتنا، کسی کے 70 سال ہیں، کسی کے 60 سال ہیں، کسی کے 80 سال ہیں، اتنا کم ہو گیا نہیں تمہارا؟ تو گیا وقت پھر آتا کیا؟ آپ جو ہے جو چیز گئی ہے، اب میڈیکل کے ہمارے جو ہے 50 سال کے اندر 40 سال میں ہم بڑے ہوئے، کتنا ترقیات بھی اندازہ نہیں کر سکتے ہم کو۔ ایسی چیزیں جو بالکل ہمارے گمان میں نہیں تھی سب آ گئی، اس کا ٹرانسپلانٹ، اس کا ٹرانسپلانٹ ہے، ہارٹ کا ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے، کڈنی کا ٹرانسپلانٹ، اس کا ٹرانسپلانٹ، کچھ ہم پڑھے سے کچھ بھی نہیں تھا ہو سکتا معلوم۔ تو انسان کی صحت کسی حد تک جو ہے آدمی ریکور کر سکتا ہے، پیسے بھی کوئی بھی اس کو دے دلا کے کر سکتا ہے، معلوم بولتے ہیں نا بیگ بارو اسٹیل کر سکتا ہے، لیکن جو وقت گیا آ سکتا ہے کہ بتاؤ، ایک لمحہ آج کا چلا گیا، آج کی جمعہ یہ چلی گئی تو پھر کیا یہ آئے گی؟ کبھی نہیں آئے گی، کوئی دوسری جمعہ آئے گی۔ تو غالب شعر کیا کہہ رہا ہے، رو میں ہے رخش عمر اب دیکھیے کہاں تمہیں، دیکھو اتنا غالب، حالانکہ جو ہے رند شاعر تھا، اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی جو ہے ذہنی صلاحیتی دی تھی۔ رو میں ہے رخش عمر اب دیکھیے کہاں تمہیں، نہ ہاتھ ہے باغ پر نہ پاں ہے رکاب میں۔ کس طرح سے تصویر پیش کیا ہے کہ عمر جو ہے ایک سرکش گھوڑے کی طرح، روم ہے رخش عمر، عمر کا گھوڑا بہت تیزی سے دوڑ رہا ہے، روم ہے رخش عمر، رخش کہتے ہیں گھوڑے کو، روم ہے رخش عمر اب دیکھیے کہاں ٹھہرتا، کہاں اس کی لگام ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کی رکاب ہمارے پاؤں میں نہیں ہے۔ اب دیکھیے اب بیٹھتے ہیں تو ہاتھ میں لگام پکڑتے ہیں، نیچے اس کی رکاب ہمارے پاؤں ہوتی ہے، ادھر سے دباتے ہیں تو اسے روک سکتے ہیں ہم، کہاں ہے اس کو روک سکتے ہیں ہم؟
رو میں ہے رقص عمر، اب دیکھیے کہاں تھمے، کہاں تھمنے کا سوال ہی نہیں ہے، تمہاری منزل ہے اتر جاؤ، بس تمہاری گاڑی تمہارا عمر ختم ہو اترو جاؤ، تمہارا قبرستان چلے جاؤ، بیگ ڈالیں گے تم، بس اس کی چلی سب گاڑی چل رہی ہو، رو میں ہے رقص عمر، اب دیکھیے کہاں تھمے، نہ ہاتھ نہ پا، نہ با گئے ہاتھ میں نہ پا ہے رکاب میں، ہاتھ میں ہماری باغ میں نہیں، اس کی پکڑ کھینچے کیا کھینچ سکتے ہیں؟ تو بھائی جو ہے بس اس کو استعمال کر لینا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے، اور ایک درسن انہوں نے بہت اچھے انداز سے لکھا ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، بس چپ کے آئی اس طرح ایک ڈلہ بر ہو تو فکر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سانس ہے رہبر ملک عدم، ایک روز ہو جائے گا دفتن تھم، ایک دن تھم جائے گا تھم، آ رہے سانس دیکھتے رہتے ہیں وہ زندہ ہے کہ زندہ ہے، ذرا لگ جگ دیکھتے ہو، نہیں جی یہ سانس بندی صاحب، تو ذرا آپ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، دیکھو کل کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے کل جگ جمع ہو رہا ہے، کل آخرت کا آنا ایسے یقین، ایسے کل کا آنا یقینی ہے، کل کا آنا جیسے یقین ہے آدمی کو، کل سے پڑھا جائے ٹمارو جو آنے والا دن، وہ ایسا یقین ہے، ویسے ہی آخرت کا آنا یقینی ہے، تم جو بھی کر رہے وہاں جمع ہو رہا ہے، جو بھی کر رہے وہاں جمع ہو رہا ہے، کیا تم بیکار نہیں جا رہا ہے تمہارا، یا تو تم نے ویسٹ کیا ہے ٹائم کو، یہ جانے والا صرف جائے گا نہیں بلکہ وبال بنے گا آپ کو، اللہ تعالیٰ پوچھنے والے اس میں کیا تم نے، لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، آدمی کے قدم اللہ کی بارگاہ سے ٹھیک یہاں تک کہ 5 چیزوں کا سوال نہ کیا جائے، ان عمرہ فیما افناہ، کس میں لگائی عمر کو، وان شبابہ فیما ابلاہ، عمر کو کس کاموں میں لگایا، ہم نے عمر دی تھی کیا تم نے، کھیل تماشے میں دی تھی ہم نے تو خلق الازار، یہ ساری کائنات ہم نے حق کے ساتھ بنائی ہے، مقصد بنائی ہے، بے مقصد نہیں بنائی، کھیل تماشا نہیں کیا ہم نے، ان کو کھیل تماشا کرنا تھا اپنے پاس، کھیل تماشا کے لیے تم کو کیوں مبتلا کرتے تھے ہم نے، وہ ان شباب ہی، کام کرنے کا زمانہ تو شباب کا ہوتا ہے، جوانی کا آدمی کچھ کام کر سکتا ہے، فیما ابلاہ، تو نے اپنی جوانی کیسے تو پرانا کر دیا اس کو، ابلاہ کے معنی کپڑے کو پرانا کرنا، پہنتے بڑا پرانا ہو جاتا، پڑ جاتا، پھر تو نے اپنی جوانی کس طرح بڑھاپے میں تبدیل کر دیا، کام کرنے کا زمانہ تو جوانی کا ہوتا ہے، سب طاقتیں ہوتی ہیں، صلاحیتیں ہوتی ہیں، بڑا ہونے کے بعد سب عوارض، کتنی عوارض انسان کو آ جاتے ہیں، بھائی چل سکتا نہیں ہے، سن سکتا نہیں، دیکھ سکتا نہیں، تو نہیں صاحب اب بڑا ہو گیا جی، اب کیا میں نہیں آتا، نہیں ہوتا، چلے نہیں ہو رہا ہے، نظر نہیں آ رہا ہے، سب بولتے رہتے نا، بولتے لوگ پہلے آتا تھا جی اب نہیں ہوتا میرے، تو اپنی جوانی کو تو نے کیسے بڑھاپے میں تبدیل کر دیا، وَأَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَ، مال کے واسطے تو نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں صرف کیا، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جو کچھ تجھے علم تھا تو نے کہاں تک اس پر عمل کیا۔ 5 سوالات اللہ کے بارے میں ٹھہرا کے پوچھے جانے والے ہیں، تمہارے پاس کیا جواب بتائی، عمر ختم ہو رہی ہے، خوشیاں منا رہے، چلو ہیپی جو ہے کتنے لوگ مبارک دیں گے، ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر، کہاں تک چل رہا ہے نیو ایئر، کیا ہے تمہارا، افسوس کرنے کے بعد بیٹھ کے رونے کا، ہم نے کیا کیا، ہمارا سال چلا گیا، کچھ اچھے کام کیے، کتنا وقت ہم نے بیکار گزارا، کتنی بیہودہ باتیں کی ہیں، کتنا ہم نے وقت کو برباد ویسٹ کیا ہے، کل اللہ کے پاس پوچھو گے تو کیا جواب، کیا معلوم، اہل جنت میں جانے کے بعد، جنت میں پہنچ گئے لوگ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَهُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ، تمہاری ہر خواہش پورا کی جائے گی، تمہارا ہر ڈیمانڈ پورا کیا جائے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ، دیکھو سب کچھ تم جو بھی چاہو گے وہ پورا کیا جائے گا، لیکن بیٹھ کے افسوس کریں گے ان اوقات میں جس میں انہوں نے اللہ کو یاد نہیں کیا۔ اہل جنت کو کسی بات پر افسوس نہیں ہوگا، لیکن صرف اسی بات پر افسوس ہوگا کہ دنیا میں رہ کر ہم نے فلاں مقام پر، فلاں جگہ، فلاں وقت بیٹھ کر ہم نے اللہ کو یاد نہیں کیا۔ حسرت، افسوس یہ ہوتا رہے گا کہ ہم نے ہماری زندگی بیکار دی، وہ اوقات گزار گئے، بیکار چلے گئے۔ تو سب سے بڑا سرمایہ انسان کا عمر، اس کو ہم اس طرح سے، اس لیے اللہ تعالیٰ والعصر، قسم ہے گزرتے ہوئے زمانے کی،
قصر ہے گزرے ہوئے زمانے کی، دونوں بھی معنی بیان کیا ہے. گزرا ہوا زمانہ کہاں ہے؟ چلے گیا، اب آتا نہیں ہاتھ. تاریخ میں موجود ہے، تاریخ تو صحیح لکھی نہیں گئی، بس بہرحال پھر بھی آؤٹ لائنس تاریخیں دیکھ لو. جو لوگوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی قرآن نہیں بتاتا، واقعات اقوام کے ہمارے سامنے موجود ہیں. کسی نے اس انداز سے تاریخ مرتب نہیں کی. اگر آدمی غور سے دیکھے ہو تاریخ کو اچھی طرح سے مرتب کرے، اس کا جو ہے عبرت کی نظر سے جو ہے مطالعہ کرے، تو معلوم ہوگا کہ جن اقوام نے اور جن اشخاص نے انبیاء کرام کی دعوتوں کو ٹھکرا دیا، اللہ کی بات نہیں مانے، اللہ کے رسول کی بات نہیں، دنیا میں کیا برا انجام ہونا، برے انجام دو چار لوگ. آج بھی جو لوگ دیکھو، جو لوگ جو ہے جرائم میں لگے ہوئے، کیا ان کی زندگی پرسکون ہے؟ دنیا کی زندگی آخر کا انجام تو ہے ہٹا چھٹن کون ہے. خسارہ کیا ہے معلوم آپ؟ کامیابی کیا ہے اور خسارہ کیا ہے؟ خسارہ کیا ہے؟ آدمی کل جو ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں جہنم میں جا کے پڑے گا. خسارہ کیا؟ والعصر انسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے جو فرمایا جا رہا ہے. گھاٹا کیا ہے؟ گھاٹا یہ کہ آدمی ہمیشہ کے لیے جو ہے جہنم میں چلا جائے گا اور کبھی زندگی ختم ہونے والی نہیں. اور ایک بات جو ہے قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والی ہے. اسی نے ہم کو زندگی دی اور ہماری زندگی ختم نہیں ہونے والی. انسان ہمیشہ سے نہیں ہے، پیدا ہوا ہے، اللہ کے پیدا کرنے سے پیدا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو زندگی دی ہے کبھی ختم ہونے والی نہیں. یاد رکھو، آج اس دنیا کے اندر ہے، یہاں ہے آپ، اس کے بعد مرے کے بعد عالم برزخ میں رہے گا، اس کے بعد عالم آخرت میں رہے گا، اس کے بعد جو جنت میں رہے گا دوزخ میں رہے گا. تو دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ ہم فیہا خالدون، یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جنت میں. جہنم والے کو ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو انسان کیا ختم ہونے والا نہیں، تم کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ خودکشی کر کو سمجھ رہے ہیں ہم چھٹکارا کہاں سے پاتا ہے انسان. دیکھتے رہے اخبار میں دیکھتے ہوں گے آپ لوگ، ٹی وی وغیرہ میں دیکھتے ہوں گے کہ انہیں خودکشی کر لیا، انہیں کر لیا. کیا زندگی ختم ہوئی؟ زندگی ختم ہوئی کیا؟ نہیں، زندگی ختم ہونے کا سوال ہی نہیں. یہ ایک بار زندگی تم کو ملی ہے، بس اب تمہاری ہمیشہ تمہارے لاگو چاہیے. چھٹکارا نہیں زندگی سے. اس کو بہتر بناؤ، بس اس کو بہتر بنانا ہے، اس کی قدر کرنا ہے، اس کو ویسٹ نہیں کرنا ہے، اس کو ویسٹ کرنا نہیں، اس کی قدر کرنا ہے بھائی. تو 5 سوال جو ہونے والے ہیں ہمارے سامنے جو ہے، ان عمرہ فیما افناہ، اپنی عمر کس طرح تم نے بتائی، کیا کام میں لگا کہ عمر ختم کر دی. ون شبابی فیما ابلاہ، جوانی کو کس طرح بڑھاپے میں تبدیل کر دیا. وان مالہ، مال کے بارے میں، من این اکتسب وفیما انفق، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. وماذا عمل فیما علم، جو کچھ جانتا تھا تو نے کہاں کتنا عمل کیا. تو شاعر نے لکھا ہے، اب کچھ لوگوں نے جو علم حاصل نہیں کیے تو کہیں میں نہیں جانتا تھا. تو سوال ہونے والا ہے تو کیوں نہیں جانتا تھا. بہت سے لوگ بولتے رہتے ہیں ہم نہ کیا اللہ پوچھتا نہیں جی، ہمیں جاہل ہیں، لو وہ پوچھتا تھا عالمہ کو، ان کچھ پکڑتا ہے، ہم نہ کیا پکڑنے کے. بڑے بے تکلف بولتے رہتے ہیں. کچھ جاہل لوگ جاہل رہنا چاہتے ہیں نا، یا بس عورتیں جاہل، اور کیا اللہ ہم نہ کیا پوچھتا نہیں، ہمیں جاہلہ ہیں، یہ عالمہ کو پکڑتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سوال کرنے والے تو جاہل کیوں رہا؟ کیا میں نے کتابیں نہیں بھیجی؟ کیا میں نے انبیاء کرام کو نہیں بھیجا؟ زندگی کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے انبیاء کرام کو بھیجا، کتابیں نازل کی. اب اس کے بعد انبیاء کرام کے بعد انبیاء کرام کے نائبین علماء ربانی یہ بھی موجود ہیں. یہ بھی جو ہے تم کو بتا رہے ہیں زندگی کی حقیقت یہ ہے، تم کیوں آئے ہو دنیا کے اندر، تمہارا مقصد کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، بتا رہے ہیں. اب تم کانے بند کر لے بڑے کیا کر سکتے؟ تیرے جاہل رہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو بذات خود جاہل رہا ہے، ہم نے سارے انتظامات کر دیے، تو جاہل نہیں رہ سکتا. تو جہالت عذر نہیں بن سکتی، یاد رکھو. جہالت عذر بنا کے اللہ کے پاس بچنا چاہتے ہیں تو وہاں جہالت عذر نہیں بنے گی. بہت سے لوگ بولتے ہیں کیا ہم نے کیا کرنا ہے، کہ اللہ ہم نے کیا پوچھتا، ہم نے پوچھتا نہیں، پوچھتا تو بہت نہیں، تم کو ضرور پوچھیں تم کیوں جاہل رہے ہو. جتنی ضروری باتیں تمہارے لیے ہیں، بنیادی باتیں، ضروریات دین جاننا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے، چھٹکارا نہیں اس سے. تو میرے بھائیو، عمر جو ہے، وقت جو ہے، سب سے اہم چیز ہے. اس کو ہم جس طرح سے جو ہے بتا رہے ہیں، جس طرح سے ہم گزار رہے ہیں، یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے. عن عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نفرا من بنی عزرة ثلاثة اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم
فأسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكفلنيهم قال طلحة رضي الله عنه أنا يا رسول الله فكان عنده عبداللہ بن شداد بیان کرتے ہیں کہ قبیلے بنی عذرا کے 3 آدمی اللہ کے پاس آئے آ کے اسلام قبول کیے. تو اللہ کے بولے کون ہے ان کی کفالت کرنے والا؟ میں یکفلنیہم میری طرف سے ان کی ذمہ داری کون اٹھاتا ہے؟ تو طلحہ رضی اللہ عنہ اللہ کے میں اٹھاتا ہوں. وہ کان عندہ وہ تینوں ان کے پاس. فبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثا فخرج احدهم فاستشهد. پھر اللہ کے رسول جو ہے غزوات کو بھیجتے تھے. ایک آدمی میں جاؤ ذرا تم جاؤ بھیج دیا گیا وہاں شہید ہو گیا. ثم بعث بعثا فخرج الاخر فاستشهد. پھر اور جا رہی تھی اور غزوہ کے لیے کوئی جماعت جا رہی تھی اس نے ان کو بھیجا وہ وہاں شہید ہو گئے. ثم مات الثالث علی فراشی. جو تیسرا آدمی تھا وہ وہیں اس کی موت ہو گئی بستر پر ہو گئی اس کی. تو ابو طلحہ کہتے ہیں فرأیت المیت مات علی فراشی امامہ رأیت ثلاثۃ فی الجنہ. میں تینوں کو جنت میں دیکھا تینوں آدمی کو میں نے جنت میں دیکھا. والمیت جو آدمی مرا تھا اپنے علی فراشی امامہ سب سے آگے. ثم استشهد آخراً جو دوسرے بار شہید ہوا تھا نا وہ اس کے نیچے ہے اس کے پیچھے ہے. ثم الاول ویلیہم اولہ اور اس کے پیچھے کون ہے وہ جو پہلے شہید ہوتا ہے سب سے پیچھے. فدخل ذلك فذكرت النبي صلی اللہ علیہ وسلم ذلك فقال وما انکرت ذلك. میں رسول اللہ جا کے ذکر کیا میرے دل میں بات ایسی کیسی بات ہے وہ تو پہلے شہید ہوا ہے اس کا درجہ مجھ سے بڑا ہونا چاہیے تھا دوسرے درجے میں ہوا ہے اس کا ہونا چاہیے تھا. اور یہ آدمی ہے جو تیسرا آدمی تو بستر پر مارا ہے. کیسی بات ہے تو میرے دل میں کھٹک پیدا ہوئی. فدخلنی فی ذالک اس کے بارے میں میرے دل میں کھٹک پیدا اللہ کے اس میں ذکر کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما انکرت ذالک تجھے کیا چیز کھٹک رہی ہے؟ لیس لأحد افضل عند اللہ من مؤمن یؤمر فی الاسلام لتسبیحہ وتکبیرہ وتحمیدہ. اس ایمان والے سے بڑھ کر کوئی افضل نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ عمر عطا فرماتے ہیں اور اس میں وہ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ کی اطاعت کرتا ہے. تو اس کو زیادہ عمر ملی ہے اس لیے اس کو زیادہ دن ملے ہیں زیادہ وقت ملا ہے اس کو. یہ سب سے آگے اللہ کی بات کرتا ہے پھر زیادہ سے زیادہ. اور پھر چونکہ تینوں بھی اسی نیت کے ساتھ آئے تھے کہ اگر ہم کو بھیجا جائے تو ہم جہاد کے لیے جانے والے تینوں بھی اسی نیت سے آئے تھے نا. ایک آدمی گیا اس کو ابھی بھی اسی ویٹنگ میں تھا میرا بھی نمبر لگتا نہیں جاؤں گا جہاد کے لیے. تو نیتوں پر سب ثواب ملیں گے معلوم ہے. یبعث الناس علی نیاتہم اللہ تعالیٰ نے وہ نیتوں پر اٹھانے والے معلوم. دیکھو ایک آدمی جو ہے بستر پر مرا ہے اور وہ سب سے دونوں شہیدوں سے آگے ہو گیا ہے. کیوں؟ نیت کی وجہ سے. تو نیت کو خالص کرنا بہت ضروری ہے. اب ہمارا موضوع نہیں اس لیے میں اس کو ٹچ نہیں کرتا. تو اس کی نیت یہ بھی تھی کہ اگر اس کو اب ان کو بھیجا ہے اللہ کے ان کو بھیجا مجھے بھیجیں گے میں بھی جانے والا ہوں. نیت پر اس لیے حدیث میں کیا آتا ہے نیت المؤمن افضل من عملہ. ایمان والے کی نیت اس کے عمل سے افضل ہے. دیکھو اس کے پاس نہیں ثابت ہوا کہ نہیں دو تو جو ہے بالعمل شہید ہو چکے ہیں دونوں بھی دونوں عملی طور پر شہید ہو چکے ہیں لیکن یہ ابھی انتظار میں لیکن بستر پر اس کی موت آ گئی بغیر عمل کی. اس کو نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سب سے آگے بھیج دیا. اور پھر جو ہے اتنے دن زیادہ رہا تو اتنے دن اس کی عبادتیں زیادہ ہوئیں اس کی عبادتیں ختم ہو گئی نہیں تو مرتے ہی عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. انسان سلسلہ کب تک چلے گا عمل کا؟ بس جب تک زندگی ہے سانس ہے اس وقت. اس کے بعد کیا ختم ہو گیا پرچہ چھین لیا جائے گا. سب بچے امتحان میں رہتے جو ہے 3 گھنٹے 2 گھنٹے ہوتا ہے ڈنڈا بجے چھین لے جائے گا. ذرا جب لکھتے کو تو نہیں دیں گے. ویسے ہی فرشتے آ جائیں گے چلو وہ تمہارا وقت مجھے کلمہ پڑھنے دو مجھے نماز پڑھنے دو. نہیں ہونے والی بات. تو عمر کی زندگی کی قدر و قیمت کیا ہے ذرا دیکھیں آپ. پھر اس کے ساتھ ساتھ اخلاص کی اہمیت کیا ہے وہ بھی دیکھو. اب چونکہ موضوع نہیں اس لیے میں اس کو زیادہ نہیں آپ میں بیان کرتا. تو انسان کی عمر بس کہتے ہیں وہ صرف 1 ہفتہ یا عشرے کی بات ہے. تینوں کی موت کا جو وقفہ ہے 1 ہفتہ عشرہ اتنا ہی ہے بس. 1 ہفتے کے بعد ہو گیا 1 ہفتے کے بعد ہو گیا 10 دن بعد بس.
اس کی کچھ الگ دوسری حدیث آ کے اسی موضوع کی حدیث ہے، اس کی نمازیں کہاں گئی، اس کے بعد نمازیں پڑھی، اس کے روزے کہاں گئے، اس نے ان کے بعد روزے رکھے. تو ایک ہفتہ اچرا اس نے جو نمازیں پڑھی، روزے رکھے، اس کی وجہ سے اتنا بڑھ گیا ہے، سب سے آگے جنت میں وہ ہے. تو عمر جو ہے انسان کی سب سے اہم چیز ہے، جس کو ہم بے دردی سے جو ہے خرچ کرتے رہتے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ، ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ ای الناس خیر. ابی بکرا حدیث کے راوی، ابو بکر نہیں پتہ، یہ دوسرے ہیں. تو پوچھتے ہیں اللہ کے سب سے اچھا انسان، خوش نصیب انسان کون سا ہے، سب سے اچھا انسان کون سا ہے؟ من طال عمرہ وحسن عملہ. آپ فرماتے ہیں جس کی عمر لمبی ہے، جس کے اعمال اچھے ہیں. پھر وہ پوچھتا ہے ایھا الناس شر، سب سے برا انسان کون سا ہے، بدترین انسان کون سا ہے؟ کہا کہ من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر اچھی ہے، جس کی عمر لمبی بھی ہے، اور پھر جو ہے اس کے اعمال خراب، جتنے دن زیادہ برے عمل کرتا رہے گا نا. تو میرے بھائیوں جو ہے انسان کی عمر جو ہے بہت بڑا اہم رول ادا کرنے والی ہے. اسی میں انسان سب کچھ کر سکتا ہے، کر بھی سکتا ہے، نہیں بھی کر سکتا، اچھا بھی کر سکتا، برا بھی کر سکتا ہے. تو ہم اسی عمر کے اندر ہماری زندگی کٹ رہی ہے. بس یہ عمر جو ہے، یہ دن تمہاری عمر کے صحیفے ہیں، تم کیا بھرتے ہو دیکھو اس کے اندر، بس کیا کیا بھر کے بھیج رہے بھیجو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو نصیحت کر رہے تھے، ان عمرو بن محمود الاودی رضی اللہ عنہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَيَعِظُهُ اغتنم خمسا قبل خمس. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. شبابک قبل حرمک، صحتک قبل سقمک، فراغ قبل شغلک، غنا قبل فقرک، حیاتک قبل موتک. اللہ کے رسول ایک شخص کو نصیحت کرتے فرماتے اب 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے غنیمت جانو. شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھا پانے سے پہلے غنیمت جانو. میں کیا سمجھ رہا تھا، میں اچھا سے رہوں گا سمجھتا ہے آدمی، ایک دم کہتے ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے، ہوتے رہتا ہے. نہیں صاحب بہت اچھا تھا جی، میں ایسا ہوا ویسا ہوا بولتے رہتے. یا تو بڑھاپا تو آ ہی جانے والا ہے انسان، ذرا عمر لمبی تو بڑھاپا ہوگا. بڑھاپا بہت ساری چیزیں لے کر آئے گا. اب مشین پرانی ہوتی ہے نا بھیا، کون سی گاڑی پرانی ہوتی کیا کرتے ہیں، سب چیزیں اس کی پرانی ہو جاتی ہیں. ویسے انسان بھی جب پرانا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو سب چیزیں اس کی پرانی ہو جاتی ہیں. اس لیے جوانی میں آدمی جو کام کر سکتا نہیں کر سکتا. اس لیے اپنی شباب کو بڑھا پانے سے پہلے غنیمت جانو. وہ صحت کا قبل مرض، اپنی صحت کو بیمار رہنے سے پہلے جانو. نہیں صاحب جب ہیلتھ اچھی تھی جی کرے، آپ ہیلتھ نہیں ہے وہ نہیں بولتے نا، نہیں ہوتا صاحب، ہیلتھ اچھی نہیں ہماری، کیا کر ہیلتھ اچھی رہی تو دنیا کام لگاتا ہے. اب یہاں یہ بات بولتا ہے کہ یہاں نہیں کر سکتا. وہ زمانہ تھا جو صحت تھی، شباب تھا، کچھ کام کرنے کا تھا، وہ سب بیکار دنیا کام میں لگا دیا. فراغ قبل شغلک، بہت سارے آدمی فرغ ہے، وقت ہے بھائی آؤ دین کا علم حاصل کرو، دین پر عمل کرو، وہ بہانے کرتے رہتے ہیں آدمی. پھر اس کے بعد مشغولیتیں لگ جاتی، نہیں صاحب بہت کام ہے، نہیں ہوتا نہیں ہوتا، چھوڑ دو. فراغ قبل شغلک، فراغت کو جو وقت تم کو ملا ہے اس کو غنیمت جانو، آخرت کی تیاری میں لگاؤ. غنا کا قبل فقرک، اللہ تعالیٰ کچھ مال دیا ہے، اللہ کے راہ میں دے دو. جو بھی تم دے رہے وہاں جمع ہو رہا ہے اللہ کے بینک میں. لوگ جو ہے بہت سے لوگ جو ہے، اب پہلے نہیں تھا تنخواہ ہوتی بینک میں جمع ہوتے رہے، بینک میں جمع رہے، کچھ میں بتاؤ نہیں تھی بینک میں جمع ہوئی نہ. تو تم جو بھی دے رہے ہو اللہ کے بینک میں جمع ہو رہا ہے. تمہارا جو بھی پیسہ ہے بیکار نہیں جا رہا ہے، معلوم ہے، سب اللہ کے بینک میں جمع ہو رہا ہے جو تم دے رہے ہیں. وہ حیات قبل موتک، اپنی زندگی کو موت آنے سے پہلے غنیمت جانو. کب کوئی آپ کو معلوم ہے موت کب آنے والی ہے؟ کوئی معلوم ہے میں فلاں تاریخ کو فلاں بس، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کب موت کا فرشتہ آ جائے گا، کب تمہاری زندگی کا پتہ کاٹ لے گا، کیا معلوم ہے. تو اس لیے جو ہے اپنی زندگی کو موت آنے سے پہلے، پتہ نہیں آج کا دن گزرا ہے، رات آئی کہ نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جاتے ہیں، اللہ نے میرے مونڈے پکڑے اور کہا فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ الْمَسَاءَ، جب تو صبح کیا ہے انتظار مت کر، تیری شام آنے والی ہے. وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ الصَّبَاحَ، جب تیری شام آ گئی تو انتظار مت کر، تیری صبح بھی آئے گی. دیکھو اللہ کے وسلم جو ہے
کہتے ہیں کہ میں نوالا اٹھاتا ہوں، مجھے یقین نہیں ہے کہ میں نے نوالا نگلنے تک جو ہے میری زندگی برقرار رہے گی۔ اللہ کے رسول جو پہلے تو بیت الخلا نہیں بنے تھے، جنگل میں جاتے تھے، صحابہ کرام پانی والا لے کے دور ٹھہرتے تھے، تو اللہ کے رسول وہاں کر کے تیمم کر لیتے۔ اللہ کے رسول ہم پانی لے کے ٹھہرے ہیں، بول رہے ہم پانی لے ٹھہرے ہیں، آپ تیمم کر لے رہے ہیں۔ مجھے اللہ کے رسول مجھے کیا یقین ہے کہ میں وہاں سے یہاں تک آ سکوں گا، اس لیے ایک طرح کی پاکی تو حاصل رہے گی مجھے، یہ دیکھو ایک طرح کی پاکی تو حاصل رہے گی مجھے۔ تو اللہ کے رسول کا یہ طرز عمل تھا، لیکن ہمارا عمل یہ ہے کہ جو ہے ہم اتنا اطمینان سے ہماری زندگی کٹ رہی ہے کہ ہم کو مرنا ہی نہیں۔ نعمتانی مغبون فیہا کثیر من الناس، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، دو نعمتیں اس میں لوگ دھوکہ، مغبون کے معنی آدمی سرمایہ لا کے دھوکے میں پڑ جاتا ہے، کیا صاحب سب ڈبل ہوا اس میں، وہ پیسے گئے وہ بھی بولتے نا، غبن ہو گیا ہمارا، کچھ تجارت اسی لیے کرتا رہتا ہے کہ کچھ فائدہ ہو، جو کیپٹل بھی گیا وہ بھی گیا، سب بھی گیا، کیا صاحب بہت لاس ہو گیا، گھوٹالا ہو گیا، غبن عربی کا لفظ اردو میں آتا ہے، بہت غبن کیا جنہوں نے ہمارا بہت۔ نعمتانی مغبون فیہا کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ہیں اس کے بارے میں لوگ دھوکے میں پڑے گئے، ایک تو صحت ہے اور وقت کی فراغت۔ خطیب سمجھتے ہو نا، میرے پاس سب رہنے والا ہوتا ہے، ارے ختم، فراغت بھی چلی گئی، وقت چلا گیا، صحت چلی گئی، ہاتھ ملتے انسان رہ جاتا۔ تو بہرحال جو صرف یہ توجہ دلانا چاہیے تھا آپ کو میں کہ جو ہے کل ایک دن ہے، اس کے بعد جو دن آنے والا ہے وہ دوسرے سال کا دن ہے، تو ایک سال ختم ہوا، ذرا جائزہ لے کے دیکھیے یہ 2016 میں کتنے کے لوگ تھے، اب وہ اس سال نہیں ہیں، اب پتہ نہیں کتنے لوگ وہ سال رہیں گے، پھر وہ سال نہیں رہیں گے۔ تو ہمارا ہماری وہ زندگی کا سال ہے کہ موت کا سال ہے، کیا معلوم؟ 2017واں جو سال آنے والا ہے ہماری زندگی کا سال ہے کہ موت کا سال ہے، کیا ہونا ہے؟ خوشیاں منا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کیا رنگ ریلیاں کرتے ہیں لوگ، کس طرح سے لوگ، کہاں نہیں یہ نیا سال کی منانے کے لیے گئے وہاں، کہاں کا جا رہے ہیں لوگ، کیا کیا کر رہے ہیں دیکھو۔ ارے تمہاری زندگی کا سال ختم ہوا ہے، آئندہ سال تمہارا زندگی کا ہے، موت کیا خبر تم کو؟ تو یہ خطرہ گھاٹے سے بچنا ہے، 4 صفات پیدا کرنا ہے، ایمان، اعمال صالح، حق کی تلقین، حق کیا ہے جانا نہیں ہم نے، عمر ختم ہو گئی، حق و باطل کی تمیز نہیں، کیا کرنا چاہیے؟ حق کیا ہے، دین حق کیا ہے معلوم نہیں، باطل کیا ہے معلوم نہیں، عمر سب ختم ہو گئی، انسان سب کچھ جانا ہے لیکن یہ نہیں جانا حق کیا ہے باطل کیا نہیں جانا، کیا کرنا ہے؟ حق کی تلقین کرو، حق کی وصیت کرو، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنے والے، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت۔ حق پر چلنا آسان نہیں ہے، حق پر چلنا آسان نہیں ہے، اس لیے اس کے بعد دوسرا کیا جملہ ہے، بتواصوا بالصبر، صبر کے ساتھ چلنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا، تحمل کرنا پڑے گا۔ راہ پر چلنے والوں کے لیے مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، کوئی ایسا جو ہے نرم نوالا نہیں ہے، وہ کڑوے گھونٹ پینا پڑے گا۔ تو یہ 4 صفات، اب 4 صفات کی تفصیل نہیں انشاءاللہ کبھی آپ کے سامنے آئے گی، تو صرف یہ کہ زندگی کا ایک سال ہمارے ختم ہو گیا، دوسرا سال شروع ہو رہا ہے، تو وقت کی زندگی کی قدر کے لیے میں نے آپ کے سامنے بات عرض کی ہے۔ بے شمار احادیث، بے شمار جو آیتیں ہیں، بزرگوں کے اقوال ہیں، صرف تھوڑی سی بات، ہم کو اپنے وقت کی قدر کرنا ہے، یہی ہمارا سرمایہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قدر کرتے ہوئے آخر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔